صبركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وعشيرتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ودامت الدائمة الأبدية على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے. دعا پروردگار عالم بارگاہ اپنی صفحہ اللہ بارگاہ مقدس میں دعا فرمائے. آپ تمام گھر بار چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا آپ کی ایک سانس جناب پاک سیدہ کی نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں ہماری سب کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائے. سارے بھائیوں سے ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے اس دعا پہ مل کے آمین کہیے. میرے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دونگری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نصف و نبوت فرمائے. بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کائنات کی سب سے افضل پاک بی بی ہم سب پہ راضی ہو جائے. 2 فٹ کا فاصلہ میں نے ختم کیا ہے. اگر ابھی بھی آپ راضی نہیں ہیں تو میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں تاکہ یہ فاصلہ ختم ہو جائے. ورنہ بہت ساری جگہ آگے ہے. بھائی کالے کپڑے پہن کے اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ. ہم بالکل جو ہمارے مظلوم بھائی ہیں فلسطین میں اہل سنت ہیں لیکن ہماری جان ہے ہمارے بھائی ہیں. اللہ ان کے دشمنوں کو نصف و نابود فرمائے. اللہ جلد از جلد اسرائیل کا خاتمہ دنیا سے فرمائے اور ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے. ان کے جو بچے بزرگ جوان مستورات اس دنیا سے گئے ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور جو موجود ہیں مالک ان میں صبر جمیل عطا فرمائے. نوجوان بھائی یہاں میرے تھوڑا قریب آ جائیں بھائی جان آپ بھی, کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ جنریٹر جواب دے جائے تو پھر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. نعرہ تکبیر. حضرت صاحب آپ پیچھے بیٹھے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ قریب آ جائیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور بھی جو ہمارے بالخصوص اہل سنت بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ قریب آ جائیں. نعرہ رسالت. حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت پر محمد و آل محمد صلوات. اجازت جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس بڑے آرام سے بات کریں گے کیونکہ جب میرے بھائی پڑھ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ پھر بھی داد دے رہے تھے. آپ کو سلام ہے. مجھے کیونکہ شور اتنا تھا تو میں کوشش کروں گا کہ آرام سے بولوں تاکہ آواز جو ہے وہ جناب تک پہنچے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک چاچا جی ایک حدیث, آپ کے چہرے جتنے سونے ہیں اس سے مزید سونے ہو جائیں. آپ کے نورانی قلب میں نور کے اضافے کے لیے میں ایک فکرہ ہدیہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو پٹا کٹی کرنے والے ہیں نا شاہ جی انہیں قرآن نہیں آتا. میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو بتائیں گے صدقہ علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے
نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، چونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر پھٹ کے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کا مطلب آپ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک حدیث میرا جی چاہ رہا ہے، بس اندر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ حدیث سناؤں، اس کے بعد میں مسلسل آیات پڑھوں گا۔ 5 سنیں، 10 سنیں، 15 سنیں، 20 سنیں، 25 سنیں، 30 سنیں، جتنی آپ کہیں گے میں قرآن پڑھتا جاؤں گا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، سرکار دو عالم ممبر پہ ہیں۔ ایک صحابی آواز ٹھیک آ رہی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ٹکٹکی باندھ کے نا یوں پیغمبر اعظم کو دیکھے جا رہے ہیں۔ درس روک کے سرکار نے کہا کیا بات ہے، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں سرکار، اللہ نے آپ کو بنایا ہی اتنا سونا ہے کہ جی چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں۔ سرکار فرمایا اندر کی بات بتا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، بھائی توجہ سنی بھائی، بالکل بالخصوص خاموشی سے سنیں، شیعہ اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دیں اور بتائیں سنیوں کو کہ ہم صحابہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ کہتا ہے سرکار فرمایا کھل کے بتا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے سرکار میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم صحابہ وہ اللہ کی چاچا جی عزت دار مخلوق ہیں جو ہر روز اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں جس کا عاشق اللہ ہے۔ مالک آپ کو سلامت بھائی، موبائل بنائیے لیکن ساتھ تھوڑا بولیے میرے ساتھ، اللہ آپ کو سلامت کے ساتھ ساتھ بولنا، چونکہ جو بندہ موبائل بناتا ہے وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے خود۔ کوشش کیجیے بولیے، بے شک بنائیے آپ، نو پرابلم بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ میرے بولنا ہے۔ انکل جی آواز صاف آ رہی ہے میری؟ کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہیں نبیوں کے سردار، اور میں نو ڈاؤٹ۔ کہا سرکار میرا جی چاہتا ہے کاش ایسا ہوتا کہ ہم دیکھتے آدم کیسا تھا، نوح کیسا تھا، ابراہیم کیسا تھا، اسماعیل کیسا تھا، وہ یوسف صدقے جاوا، وہ یوسف اتنا سونا تھا کہ عورتوں نے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ وہ موسیٰ کیسا روح والا تھا جو اپنی کال کرنے پیسیوں کو حضور پہ جاتا تھا۔ وہ عیسیٰ کیسا طاقتور تھا جو اپنے جوتی کی ٹھوکر سے مردہ جگہ دیتا تھا۔ سرکار آپ کو تو دیکھا ہے، کاش ہم پچھلے نبی بھی دیکھتے۔ سرکار میں بس اتنی سی بات ہے، کہاں سرکار میں کہ گل نہیں کوئی نہیں، یہ تو مشکل کام نہیں۔ سرکار کیا مطلب میں یاد رکھوں جو چاہتا ہے وہ 1.25 لاکھ نبی اکٹھے دیکھے وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جاتا ہے میرے ساتھ بولے گا، جسے مولا علی نے زبان بتا دیا، میں نے زیادہ شور نہیں کرنا، میں نے آپ تک بات کو پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ نے اس حدیث کو اس اینگل کو پہلے سنا ہو، آپ کو ولایت علی کی قسم ہے، اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے مجھے کرسی سے گرائیے اور پنڈال سے باہر پھینکیے۔ حدیث مشہور ہے، نتیجہ آج اپنے پتر سے سنیے کیا کہا۔ 88 کتابوں میں لکھا ہے جو ہماری نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کی ہے۔ سرکار من اراد ان ينظر الى ادم فيه به والى نوح في فهمه والى ابراهيم فيه به والى موسى في فتحه والى عيسى في هيبته والى يوسف في جماله فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب جو چاہتا ہے آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا علم، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا روح، یحییٰ کا تقویٰ، یوسف کا جمال دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ اگر یہ نتیجہ پہلے سنا ہو، آپ کو مولا حسین کے سجدے کی قسم ہے، اٹھ کے مجھے منبر سے گرائیے۔ اگر نہیں سنا پھر ویسے بولنا ہے جیسے بولنے کا حق ہے۔ مولوی صاحب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرا مولا علی چاچا جی وہ واحد سید ہے جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ نبی اکٹھے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب اس سال پہ قرآن رکھ کے بتا، جس علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی ہیں، جب وہ علی محمد کے بعد نبی نہیں ہے پھر کوئی ایرا گہرا نتھو خیرا۔ کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے، جسے مولا علی نے ہاتھ اٹھا دیا ہے اس کا ہاتھ فلاں میں آنا چاہیے تھا، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی میں نے سرکار شکریہ بھائی جان، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی میں نے حدیث پڑھ کے چیک کیا ہے کہ جناب کا معیار کتنا بلند ہے اور میرے مائنڈ سے بہت اونچے ہیں آپ۔ اللہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ اب بتائیے تحمل سے، آرام سے قرآن شروع کیا ہے۔ شیعہ کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے۔ پٹا کٹی کرنے والے یہ کیا جانے قرآن کیا ہے؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں فکرہ ان کے لیے ہے، نوجوان بول پڑے تو مہربانی۔ میں حیران ہوتا ہوں چاچا جی، یار حد ہو گئی، جن کے پیروں کے گھر قرآن آیا انہیں نہیں آتا، جو فقہ کا مسئلہ بھی عورتوں سے پوچھتے ہیں وہ جانتے ہیں قرآن کیا ہے۔
اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئیے اس کا ہاتھ فضا میں آگے اونچا نعرہ حیدری. تو یہ سرکار اب آپ نے خاموشی کے ساتھ 2 منٹ مجھے دینے ہیں تمہید باندھ کے اگلے سال تک ولایت علی کا نشہ اتر جائے میں آپ کا نوکر ہی نہیں. 2 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں کہ آپ کے پاکیزہ سانسوں کی آواز نمبر تک آئے تاکہ میں کیمروں کی موجودگی میں تسلی کے ساتھ قرآن پڑھ کے بتاؤں کہ شیعہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں. مالک یہ بتا اگر یہ جنریٹر بند بھی ہوگا تو میں ویسے پڑھوں گا, اپنے فکر نہیں کرنے کیونکہ یہ بار بار جھٹکے لیتا ہے پھر توجہ جو ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے. مالک یہ بتا تیرا قرآن کتنا سچا ہے. تو میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ کتنا سچا ہے, اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. پروردگار یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے. اس میں مچھانے کا علم ہے, تھیم کا علم ہے, چونیا کا علم ہے, اوکاڑے کا علم ہے, لاہور کا علم ہے, گجرانوالہ کا علم ہے, پنڈی کا علم ہے, پاکستان کا علم ہے, ہندوستان کا علم ہے, عرش کا علم ہے, فرش کا علم ہے, زمین کا علم ہے, آسمان کا علم ہے. ذرا بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے. میں پڑھ قرآن ونزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں میں حیدری, ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. آپ قرآن اتنا اچھا سن رہے ہیں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ان پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے پاکیزہ معرفتی اور حلالی بچے پیدا کرتی ہیں جو قرآن سن رہے ہیں. ورنہ پنڈ تھا میں جب بھی کوئی ذاکر آتا ہے وہ یا تو راہب پڑھتا ہے یا فطرس پڑھتا ہے. ایسی مجلسیں بھی ہونی چاہیے. اب نیٹ کا دور ہے, مہربانی کیجیے ایسی مجلس سنیے چونکہ کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا پروردگار 2 جہاں کا علم قرآن میں فرمایا. ہاں 2 جہاں ثقلین کا علم قرآن کے اندر موجود ہے. پروردگار یہ بتا کہ یہ تیرا قرآن ہے یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے. میں نزلہ ترجمہ کیجئے. نزلہ بیٹا بولیے کیا ہوا ہے. نازل ہوا ہے. مالک یہ بتا کہ یہ نازل ہوا ہے. لوگ تو کہتے ہیں شیعوں کو قرآن ہی نہیں آتا, نہ ان کا مجمع قرآن پہ بولتا ہے, نہ ان کے ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے. یہ بتا مالک اگر قرآن نازل ہوا ہے تیرے سال کے 12 مہینے ہیں, کس مہینے میں آیا؟ محرم میں آیا, صفر میں آیا, ربیع الاول میں آیا, ربیع ثانی میں آیا. جمادی الاول جمادی ثانی غلط ہے, لفظ ہے جمادی الاولیٰ جمادی ثانیہ. رجب میں آیا, شعبان میں آیا. کب آیا؟ میں پڑھ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے اسے ماہ مبارک کے رمضان میں نازل کیا. پروردگار یہ بچانے والے پوچھنا ہے رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں, یہ بتا دن کو ہے یا رات کو ہے. پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار کی جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے. پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. اب آپ کی باری ہے پروردگار جس دن لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو قرآن پہ ہاتھ ہوتے ہیں یہی تو سب شیعہ کا ہاتھ ہے. جو میرے بھائی دوسرے بیٹھے وہ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی شیعہ قرآن پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے بارے میں مشہور یہ ہے کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا, شیعہ قرآن نہیں پڑھتے, ان میں حافظ نہیں ہوتے. اب بھائی حافظ ہوتے ہیں, اندھے نہیں ہوتے. مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جو بھائی کہتا تھا جی کچھ بھائی کہتے ہیں قرآن گونگا ہے, چاہتا نہیں میرے پہ دیکھ رہے یہ کہ جی میں بار بار ترلے کر لوں میرے کو دیکھیے. انکل جی لوگ کہتے ہیں قرآن گونگا ہے, قرآن گونگا ہے. شاہ جی قرآن گونگا ہے. شاہ جی پنڈ صاحب کا مجمع ہے, 5 بندے بولے میں راضی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. قرآن کے ہر صفحے میں ہر سطر پہ علی کی ولایت ہے. مولوی صاحب قرآن گونگا نہیں جناب بہرے ہیں. ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کسی بول رہے ہو اونچا نعرہ حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پروردگار لیکن قدر ہے. مالک یہ بتا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے. انکل جی ذرا میرے پہ دیکھیے گا, چشمے والے انکل جی مہربانی, میں آپ کی زیارت کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں, ذرا میرے پہ دیکھیے. مالک آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ توجہ سنیے گا حضرات, ایک ضروری اعلان سنیے. پاک حسین کے نانا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا واجب ہے, اور جو بندہ بے غوری کرے اللہ اور ملائکہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. اس لیے میں بار بار ترلا کر رہا ہوں کہ ممبر کی طرف دیکھیے, قرآن کو توجہ سنیے. کیونکہ میرے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں, نہ میں نے فضول زور لگانا ہے اپنا, نہ آپ کا لگوانا ہے. میں نے پڑھنا ہے قرآن. مہربانی اور آپ کا جو مطالعہ اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مالک یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے. میں پڑھ قرآن
ليلة القدر خير من ألف شهر. سنو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. بیٹا ذرا کھڑا ہو جا. اللہ تیری زندگی دراز فرمائے. یہ بچہ آپ دیکھیں نا جی, بیٹا بیٹھا. اس عمر میں تھا گجرانوالا میں, کوٹ شاہ جو میرا علاقہ ہے راولی کینٹ کا. جب میں اس عمر میں تھا تو تب 2 خطیب نوجوان تھے پیک پہ. ایک حضرت علامہ سید ریاض حسین رضوی شاہ صاحب قلعہ میاں سنگھ والے, اور ایک قبلہ علی ناصر حسینی افلہاڑا. یہ 2 مولوی جوان تھے جب میں اس بچے کی طرح تھا. تب سے لے کے آج تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. پاجی تحفہ ہے, چاچا جی تحفہ. ایک مرتبہ میں نے بیٹھ کے سوچا بھائی جان کہ کیوں نہ حساب کیا جائے کہ یہ بندہ کتنا ہے. بھائی جان نوجوان ہے اور بول نہیں رہے, دکھ کی بات ہے بھائی جان. بندہ کتنا ہے؟ اور چھوٹے پتر میں نے بیٹا گن لیا ہے, سنیں گے آپ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ بنتا ہے 83 سال اور کچھ مہینے. پنڈ کے بندے ہیں, پنڈ کے بندے عقل مند کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں, کیونکہ بعد میں پھر حکا پیتے ہیں, ساتھ ساتھ بات دہراتے ہیں. مولوی پڑھ کے گیا ہے. پھر سنیے 83 سال اور کچھ مہینے بندہ مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کرے, وہ ایک طرف, اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت ایک طرف. جب میں نے قرآن کے چھٹے بار سے پوچھا مولا اتنا فائدہ, اتنا بینیفٹ, اتنا منافع بچا کیا ہے, تو رب تو کیا سمجھتا ہے لیلۃ القدر فقط ایک رات ہے؟ نہیں, لیلۃ القدر اصل میں میری دادی زہرا کا نام ہے. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ سلام اٹھ گئی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو, اچھا نعرہ حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے جملہ کہا, ادھر سے بہت سارے مومن ہیں جو رو رہے ہیں, اس فکرے پہ وہ رو پڑیں, ان کی معرفت ہے. اگر آپ جناب پاک سجدہ کے اس میں مبارک پہ فضائل پہ اتنا جوش و خروش سے سنتے ہیں تو پھر میں آپ کو ایک تحفہ دوں. اگر آپ نے یہ تحفہ پہلے سنا ہو, آپ کو مولا قسم نہ بولیے, غلط ہو جو چور کی صلاح میری. پڑھوں تحفہ؟ جی السلام علیکم. یا علی مدد جوار السلام علیکم. محیط بھائی صاحب بول رہا ہوں. یہ قبلہ کیا وجہ ہے منبر پہ کبھی ذاکر کہتا ہے شاہ جی نبی نے کہا, اوکے, کبھی کبھی ذاکر کہتا ہے رسول نے کہا. جی قبلہ یہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ تو ہاں جی فرق ہے. عالم دین سے پوچھیں گے تو 1000 فرق ہے, مجھ جیسے چھوٹے سے نوکر سے پوچھیں گے تو 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا فرق پتر یہ ہے, نبی 1.25 لاکھ ہیں, رسول 313 ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے, نبی اسے کہتے ہیں جو فرشتے کو سنے. یا اللہ سارے بول پڑیں. رسول اسے کہتے ہیں جو فرشتے کو دیکھے. اس کا مطلب ہے جو فرشتے کو سنے اسے نبی کہتے ہیں, جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں, اور جس کے بچوں کا درجی بن کے آ جائے اسے رسول کہتے ہیں. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سوالات نعرہ حیدری. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. ذرا میں قرآن سے بھی ادھر ادھر بالکل جانا چاہتا ہوں, اس لیے ذرا 2 منٹ کا قرآن اور سنیے, اس کے بعد پھر سیدھا شروع ہو جائے گا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تحفے میں نے آپ کو 2-3 ایسے دینے ہیں جو انشاءاللہ میرے بات کہیں گے کہ ہم نے یہ پہلے نہیں سنے تھے. اللہ پائنٹر کی بات کی نالین اور کرم کا صدقہ. آپ ذرا میرے کو دیکھیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. چچا جی آ رہے ہیں, چچا جی کو جلدی جگہ دیجیے تاکہ پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سنو, یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. پہلے ذرا مجھے ہوں ہاں کر کے بتائیے, قرآن کا موضوع آپ کو پسند آ رہا ہے؟ قرآن سننے کا لطف آ رہا ہے بھائی؟ جو بزرگ ہیں میں حیران ہوں کہ سارے بزرگ میرے ساتھ بول رہے ہیں, اور کچھ نوجوان ہیں جو بھی تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں. مہربانی کر کے آپ بھی بولیے. 14-15 سال ہو گئے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے. مجھے پاک غازی کے علم کی قسم ہے, نتیجہ یہی نکلا ہے کہ علی کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے فکر نہ کیجیے. جو بندہ یہاں بیٹھ کے نہیں نہ بولتا, وہ گھر میں صرف اپنی بیوی سے لڑتا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. جو بندہ یہاں سے آواز بچا کے لے جاتا ہے نا, وہ گھر صرف اپنے جنان لڑتا ہی نہیں. وہاں نہ بولیے, یہاں بولیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے طرف دیکھیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اچھا یہ بتا کہ قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا مالک بچے سمجھنا چاہتے ہیں نزول کسے کہتے ہیں. بیٹا یہ موبائل ہے,
یہ تصویر ہے میری، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اب دیکھو پتر، اسے عربی میں کہتے ہیں صعود، چڑھنا، ٹھیک ہے پتر؟ اب یہ اونچی ہے نا، اب دیکھو اسے کہتے ہیں نزول، نیچے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پروردگار تو کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، مچیانے والوں نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں سے آیا کہ وہاں سے؟ اور صدقے جاوا وہاں سے آیا۔ پروردگار بتا، اگر قرآن وہاں سے آیا ہے تو خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ تو کیا بات ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شاہ جی بڑا سونا مجمع آپ کا، خدا کی قسم آتا ہے کہ شہر سے بہترین مجمع ہے آپ کا، اللہ اس مجمع کو سلامت رکھے۔ مالک یہ بتا کہ خود آیا ہے یا کوئی لایا تھا؟ تو میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل به الروح الامین، ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ جتنے چھوٹے بچے یا مجھ سے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں توجہ سے سنیے، جبرائیل بھی غلط، جبریل بھی غلط، لفظ ہے جبریل۔ ایک مرتبہ سارے بولی، کیا لفظ ہے؟ آواز تھوڑا ہے، کیا لفظ ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آدھا مجمع بول رہا ہے بھائی جان شاہ جی، آدھا چپ ہے۔ میں سارے مجمع کو زحمت دینے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم سارے بول پہ جائے، سارے نہیں مولوی نہیں، اس کا مطلب ہے مولوی صحیح پڑھے تو آپ چپ رہیں گے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ جی پاجی، میرے منہ سے غلطی ہوگی، نکل گئی نا؟ کیا غلطی ہوئی؟ یعنی آپ کا مطلب ہے جبریل کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ بل پاس کرو، بل پاس کرو، بل پاس کرو، کافر کافر شیعہ کافر، ان کے عقیدے پٹھے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، دیواروں پہ لکھا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ اے مولوی صاحب ہمارے بندے مسلم آدمی کافر ہی صحیح، اتنا سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے، قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے؟ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ آپ نے نعرہ لگوایا 75% مجمع بولنا ہے، کیمرے کے پیچھے والے بھائی چھپے ہوئے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، سوالہ کے نعرہ حیدری۔ بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب ابھی میں قرآن پہ ہوں، مولوی صاحب کہ یہ کوئی رضی اللہ گالی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک فکرہ سناؤں۔ میں راہ والی کینٹ میں خط کروانے کے لیے حمام میں بیٹھا تھا، اور میں ابھی وہ بھائی جان میرا کام کر رہے تھے، اوپر سے اصلی مولوی صاحب آ گئے۔ اصلی سمجھ رہے ہیں؟ جو بندہ بیٹھا کرسی پہ ہو، پیٹ اس کا ٹیبل پہ ہو، اصلی مولوی صاحب آئے تو وہ آ کے کہتے ہیں اور کنی کو دے رہی؟ وہ حمام والا بھائی کہتا ہے حضرت صاحب بس 5-10 منٹ۔ اندھا کون ہے؟ کہتا ہے میں اس سے بات کروں؟ وہ کہتا ہوں کہ لفظ دیتا ہے۔ کہتا ہے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا جی میں شیعہ ذاکر ہوں۔ اچھا وہ تو گل ٹھیک ہے، کام کی کر رہا ہے؟ اگر سارے بولیں تو فکرہ کہوں؟ میں نے کہا حضرت صاحب جس کا میں ملازم ہوں نا وہ کچھ اور کرنے ہی نہیں دیتا۔ ہائے ہائے، خدا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تو کوئی بیٹا تو اسے علمی بات کر لوں؟ میں کہا حضرت صاحب میں اتنے جوگا تو نہیں ہوں، لیکن چلیے اگر آپ کو شوق ہے تو کر لیں۔ وہ نہیں کوئی مشکل بات نہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذاکر ہے؟ میں نے کہا میں ذاکر ہوں لیکن رضی اللہ کا نہیں۔ کہتے ہیں تم رضی اللہ سے چڑھتے کیوں ہو؟ تمہیں رضی اللہ کا معنی آتا ہے؟ میں نے کہا جی تھوڑا تھوڑا آتا ہے، توجہ کرو۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا رضی اللہ کا مطلب ہے جس پہ اللہ راضی ہو۔ میں کہا شاباش، شیعہ ہو کے صحیح ترجمہ کر رہے ہیں؟ میں کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ۔ اچھا وہ بے وقوف آدمی
یا اللہ مدد کرنا، جب تجھے پتا ہے کہ رضی اللہ کا مطلب ہے جس پہ اللہ راضی ہو. 10 ہوئے شیعہ ذاکرہ، کیا حسین پہ اللہ راضی ہو؟ میں کہا جی بڑا، کہتا پھر تمہیں تکلیف ہی ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے، میں کہا ہوتی ہے، اللہ راضی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، مجھ پہ احسان کر کے نہیں، فقہ جعفریہ کی غیرت سمجھ کے آپ نے بولنا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب یہی کرائٹیریا ہے کہ جس پر اللہ راضی ہو وہی رضی اللہ ہوتا ہے. بیٹا ہاں. میں نے کہا مولوی صاحب دل پہ ہاتھ رکھیے، قرآن گواہ ہے سب سے زیادہ تو اللہ محمد پہ راضی ہے. ہائے ہائے چتر نہیں بولے آپ نے فکر پڑا تھا، اللہ سب سے زیادہ تو مصطفیٰ پہ راضی ہے. دلیل تو کہتا دلیل دے. میں نے کہا مولوی صاحب مجھے بھائی جان یہ بتائیے، جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر نماز پڑھنی پڑے تو چہرہ کس طرف ہوگا؟ نہیں، قبلہ تو ہے، کس طرف ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، یعنی کہ یوں ہوگا نا. میرے نبی کا منہ تھا ادھر، نماز تھی ظہر کی، صحابہ کے پیچھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، حبیب ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہی چاہتا ہے نا کہ قبلہ وہ ہو جائے جہاں علی آیا تھا. ہائے 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 صدقے جہاں مالک آپ کو سلامت رکھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب فکر نہ کر. کسی کوٹھے کی اوقات ہی کیا ہے؟ جدھر میرا چہرہ پھرتا جائے گا ادھر میرا قبلہ پھرتا جائے گا. پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے. حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے. اگر قرآن کی آیتیں پڑھو تو 5 آیتیں لفظ رضا پہ شریف میں پڑھ سکتا ہوں، کیمرے گواہ ہیں، لیکن 5 دن بعد کی قسم میں چاہتا ہوں فٹافٹ پیدا ملے. آپ نے سمجھے نہیں ہے. آدم چاہتا ہے اللہ راضی ہو، نوح چاہتا ہے اللہ راضی ہو، ابراہیم چاہتا ہے اللہ راضی ہو، موسیٰ چاہتا ہے اللہ راضی ہو، اور اللہ چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو. اس کا مطلب ہے 1.25 لاکھ نبی ہر کام میں کہتے ہیں جیسے اللہ تیری مرضی، اور اللہ کہتا ہے اے میرے محمد جیسے تیری مرضی. پیغمبر پاک کی قسم جیسے ہی بی بی خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نام کی بی بی جناب محمد کے پاس آ کے لگی یا رسول اللہ میری مالکن کہتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں. محمد چپ ہو گئے. نفیسہ کہتی کیا بات ہے، آپ کو خدیجہ پسند نہیں؟ تو میں محمد جانتا ہے اس وقت روئے زمین پر خدیجہ سے زیادہ طاہرہ بی بی اللہ نے بھیجی نہیں ہے، تو پھر آپ چپ کیوں ہو گئے؟ تو میں شادی میں نے کرنی ہے پر وہاں کروں گا جہاں میرے چچا ابو طالب کی مرضی ہوگی. ہاں میں صدقے جاؤں مالک آپ کے ہاتھوں سلامت رکھے. سارے آخری بھائی تک حیدری اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرا ساتھ نہ چھوڑی گا. میں نے ابھی آپ کو قرآن سنانا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیے تھکے تو نہیں؟ 5-10 منٹ اور سن لیں گے. میں نے صرف قرآن پڑھا ہے. حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے. میں کہ مولوی صاحب اس کا مطلب ہے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ راضی مصطفیٰ پہ ہے. آہو ہندی گل ہے. میں نے کہا پھر میں نام لوں؟ چلو میں نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتا ہے پہلے میں نے سنا تھا شیعہ کافر گستاخ ہوتے ہیں. آج میں کہا مولوی صاحب ابھی آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ جس بھی اللہ راضی ہو رضی اللہ ہے. پنڈا ہو، مچیانے والوں، دور دراز سے آنے والوں، اللہ آپ کی یہ عشق کی نماز قبول فرمائے. خدا کی قسم اس وقت جون کا مہینہ تھا. جون میں سردی ہوتی ہے سخت. مولوی صاحب نے ایسی بات کی میرے کلیجے پہ وڈی برف کا وڈا کول اتنا وڈا انج ٹھنڈ پہ گئی. اللہ کرے آپ کو پڑ جائے. میں کہا مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ رضی اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اندر چوک کر گستاخ اب بے وقوف جس پہ درود ہو وہ رضی اللہ نہیں کرتا. ہائے 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 مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں دیکھتا ہوں شیعہ ماں کا پتر چپ کیسے رہتا جاتا نہیں فکر کر لو. میں کہا مولوی صاحب پڑھیے درود کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں کہا مولوی حیا کر وہ آل ہی کیسی جس میں حسین نہ ہو.
صلی اللہ محمد مالک بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. قرآن کون لایا؟ کوئی نہیں آواز آئی بھائی. موضوع سے ہٹنا نہیں ہے, ادھر تو نہیں جانا. قرآن لایا جبریل. پروردگار یہ جو پنڈ تھا کے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر ملک کھوکھر یعنی کہ چودھری صاحبان ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں, وائی بی جی والے ہیں, یہی بات ہے. فکرہ کہوں پروردگار جب تیرے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں, قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں؟ میں چپ کر. قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی کمی فرشتے کی اوقات ہی کیا ہے. ہائے ہائے مالک آپ کو سلامت ہے. کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ صدقے جاواں کہ وہ قرآن کو چھو سکے. پروردگار کتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں. مولوی تو کہتا ہے شیعوں کو قرآن نہیں آتا, فٹافٹ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سنو قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں وہ پہاڑ پتر ریزہ سمجھ تو کیا ہوتا ہے؟ چورا کالے لون کی طرح, ریت کی طرح. ٹھیک ہے پتر, چھوٹے پتر آپ میرے ساتھ بولیں گے تھوڑا سا. پتر یہ بتاؤ کہ یہ میری تسبیح ہے, یہ پلاسٹک کی ہے, لیلن کی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں لیلن, نائلن کو. پتر پہاڑ لیلن کا ہوتا ہے, پتھر کا. لو جی مچھانے والے کہتے ہیں پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے. پکی گل ہے. ہوں اپنا مجمع سنبھالیا جی. قرآن کہتا ہے میری علامت یہ ہے جب بھی میں پہاڑ پتھر پہ آتا ہوں نا تو پتھر توڑ دیتا ہوں, چاہے 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو. ہائے ہائے پاجی آپ نے بولے کالا پڑا پڑھ کے نہیں بولے آپ جب یہ مالک آپ سب ہائے دری مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ذرا فکر سنیے گا, خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, حسینیت ولایت علی پڑھنا آسان ہے, یہ ہر ذاکر پڑھ سکتا ہے. جو میں کام آپ کی خدمت کر رہا ہوں یہ مشکل کام ہے, اس لیے میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں. مہربانی اپنا پتر سمجھ کے, مسافر سمجھ کے, اپنے علاقے کا فقیر سمجھ کے, کیونکہ مسافر بندہ فقیر ہوتا ہے. میں آپ کے علاقے کا فقیر ہوں, میں محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا. مہربانی دعاؤں میں ساتھ دیجیے تاکہ میں تسلی کے ساتھ 2-4 منٹ قرآن اور پڑھ سکوں. پروردگار قرآن میں کتنی طاقت ہے؟ فرمایا پہاڑ ریزہ ہو جائے. مالک یہ جو پہاڑ ہے یہ تو طاقت کی علامت ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی فلاں شاہ صاحب, یار وہ تو عزاداری کا پہاڑ ہے. فلاں ڈوگر صاحب, یار وہ تو سخاوت کا پہاڑ ہے. فلاں کھوکر صاحب, یار وہ تو ماتمداری کا پہاڑ ہے. فلاں علامہ صاحب, یار وہ تو علم کا پہاڑ ہے. فلاں ذاکر صاحب, وہ تو مسائل کا پہاڑ ہے. مالک پہاڑ ہم استعمال کرتے ہیں طاقت کے لیے, اور تو کہتا ہے پہاڑی میں جوگا نہیں. پاکی تو چپ کی تھے, تھوڑا جا بولو میرے نام. پہاڑ جو طاقت کی علامت ہے, یا علی تیری جتی کا صدقہ ہر حلالی بولے. پہاڑ قرآن نہیں اٹھا سکتا چاچا جی, تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے اور جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیا وہ کون ہے؟ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل به الروح الامین علی قلبک, وہ 2 جہاں سے زیادہ طاقتور حسین کے نانے کا دل ہے. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی ادھر دیکھیے میں نے کیا کیا, یہ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. اے تہاڈا شیعہ دا مولوی اے پیا ہے, آ جڑا ہون پڑھ لگا ہے اے ماتمی ملنگ پڑھ لگا ہے. ٹھیک ہے, میں نے بڑا قرآن پڑھا, تھوڑا سا اور بھی پڑھوں گا, لیکن آ پیا تہاڈا مولوی تیار ہے. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں ذاکر صاحب, فقیر بھائی, چاچا جی, اس فکرے پر میری ایک عادت ہے, وہ میرا فکرہ سن لیجیے. 2 بندے نہ بولنے دکھ ہی نہیں بھائی, اگر ممکن ہو تو آواز دیجیے گا. کون سا بندہ؟ سنی بھائی نہ بولے, نو پرابلم, ہماری جان ہے, ہمارے مہمان. نواں شیعہ چپ رہے, کوئی گل نہیں, میں اسے سن کر سیانا ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولے قبر تک شجیرہ کرنا میرا حق ہے. ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے قبر تک گرنا میرا حق ہے. پروردگار تیرا محمد پاؤں سے سر تک رہتے سو رہا ہے. تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ قرآن نہیں اتارا, مصطفیٰ کی کوہنی پہ قرآن نہیں آیا, مصطفیٰ کے کندھے پہ قرآن نہیں آیا, مصطفیٰ کے کانوں پہ قرآن نہیں آیا, مصطفیٰ کے ماتھے پہ قرآن نہیں آیا, مصطفیٰ کی آنکھوں پہ قرآن نہیں آیا,
مصطفیٰ کے نام پہ قرآن نہیں آیا, مصطفیٰ کے سونے ہونٹوں پہ قرآن نہیں آیا. قرآن آیا بھی تو محمد کے دل پہ بجا کیا ہے. اور جدی اما شیعہ بولے باقی چھٹی آواز ہی میں کائنات کے حرامی ملا کی داڑھی پکڑ کے اس کے منہ پہ جوتا مار کے سمجھا رہا ہوں, کل کو بکواس نہ کرنا. اور جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے. شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی میں گلہ کر لوں شاہ جی, بنتا ہے شاہ جی گلہ یہ ہے کہ داد ہے نوکر کے لیے اور وہ بہت اونچی ہے, نعرہ ہے دو جہاں کے سردار کے لیے اور اس کی آواز تھوڑی آئی ہے. گلہ بنتا ہے نا شاہ جی. ہاں 2 ٹکے کے نوکر کے لیے واہ واہ, اور مولا علی کے لیے تھوڑی آواز کی جاتی ہے. باجماعت سارے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ رکھے گا. اچھا پاجی مجھے ذرا بتا دیجیے گا تاکہ میں کسی کے غاصب نہ بن جاؤں. ٹائم ابھی تھوڑا بہت قریب ہے. اور پڑھ لئیے تھوڑا دل کرتا ہے کہ پڑھ کے مار کے اترے مولوی. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا سن لیجیے. میں صرف میں نے یہاں پہ تھیم چوک میں پیٹرول پمپ کے ساتھ جو مسجد ہے نا وہاں پہ نماز پڑھی ہے بس. باقی میں سیدھا آپ کے پاس ہی آیا ہوں اور یہاں سے پھر واپس گجرانوالہ ڈائریکٹ جانا ہے کیونکہ جلدی ہے. لیکن پھر بھی جتنا آپ حکم کریں گے میں آپ کے پاؤں چومنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے جی. جن قدموں سے آپ چل کے ذکر حسین میں آئے ہیں وہ قدم اس لائق ہیں کہ ان کو بوسہ دیا جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. قدم زیادہ ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, یہیں سے ایسے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بتائیے تیار ہے؟ جملہ آ گیا ہے. قرآن آیا مصطفیٰ کے دل پہ. میں دیکھیے میں ممبر پہ بیٹھا نا, یہ مقام اس زمین سے تھوڑا اونچا ہے, آپ سے اونچا نہیں ہے, زمین سے اونچا ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقام اس سے زیادہ ہے. پوچھیے کیسے؟ چونکہ چوتھے امام نے یہاں کمی کو بٹھایا تھا, خود وہاں بیٹھے تھے, اس لیے عزت میں وہ والا مقام زیادہ ہے. چونکہ معصوم وہاں بیٹھتے ہیں, یہاں تو دیب الخدائی اور ذائقہ مجتبائی جو کمی ہیں وہ بیٹھتے ہیں نا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, لیکن بلندی کے اعتبار سے اونچا ہے چونکہ وہ زمین ہے, یہ کرسی ہے. اور میں یوں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت سارے ایسے چہرے جن کے سونے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ شیعہ بھائی نہیں ہیں. شاہ جی چہرے بتا رہے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں اور اللہ ان کو یہاں آنے کا ہم سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے. اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہ ہو تو ایک مرتبہ پیچھے دیکھیے دروازہ. شاہ جی یہ ڈیرا ہے یا امام بارگاہ ہے؟ بارگاہ. اس کا مطلب ہے امام تھان کا ڈیرا ہے. یہ امام تھان کا ڈیرا ہے نا. تو پیچھے دیکھ لیجئے کہ آپ دروازہ ہے سبز رنگ کا, وہ کھلا ہوا ہے. شاہ جی اگر یہ مجلس ہوتی وہ سامنے کھیت میں اور یہ تمو شمو ہونے تھے, دروازہ تو تب بھی بننا تھا نا. کیا کنات آپ نے بند کر دینی تھی؟ شاہ جی کہتے ہیں کہ وہاں ہوتا تو کنات کھولنی تھی, یہاں دروازہ وہ کھلا ہوا ہے. یقین نہیں تو پیچھے دیکھ لو. یہ ہمیں چوتھے مولا نے کہا ہے جہاں میرے بابا کی مجلس ہو دروازہ کھول کے رکھو, ہو سکتا ہے کوئی لانتی بن کے آئے اور بن کے چلا جائے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں یہاں سارے امام حسین کے عاشق ہیں. وہ سنی ساڑھ تو بھی بڑے عاشق نے. جڑا صحیح سنی ہے نا, صحیح سنی وہ حسینی ہے. اس کا کوئی نہیں سنیا. جو صحیح سنی ہے وہ حسینی ہوتا ہے, اور جو حسینی نہیں نہ ہوتا آہو. ٹھیک ہے. اب میں اس لیے بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بھرے مجمع سے الحمدللہ جتنا آپ کا پنڈال ہے بھرا ہوا ہے, ایک بندہ یوں ہاتھ کھڑا کر کے کہے, ایک بندہ کہ مولوی صاحب سانو سمجھ نہیں آئی کی آکھیا جے. قرآن صحیح ایسا ہے کہ سب کو آگے اے ترلے اگلا فکرہ غلط ہو. شیعوں سے نہیں کہہ رہا, شیعہ تو میری رعایت کر رہی ہے نا, ساڈا مولوی ہے. سنی بھائیو آپ سے کہہ رہا ہوں اگلا فکرہ غلط ہو, کم از کم سزا یہ ہے
میری گردن کاٹ کے مچھانہ کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینکیے، میرا قتل معاف ہے، ورنہ پھر مجھے میری قیمت چاہیے۔ اگر میں آپ کی کتابوں سے نہ دکھاؤں میری زبان کاٹ دیجیے، منبر پہ آنا حرام ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے اللہ سے پوچھا قرآن کتنا سچا ہے؟ اللہ کہتا نفس برابر جھوٹ نہیں، قرآن میں بھی کتنا ہے؟ میں دو کہاں پہلے قرآن کے اندر ہے، قرآن کب آیا؟ رمضان میں، کب آیا؟ معاشرات میں، کون سی رات؟ لیل قدر والی، وہ کون سی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ قرآن لایا کون؟ فرمایا جبریل۔ قرآن میں طاقت، فرمایا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ قرآن کہاں آیا؟ فرمایا محمد کے دل پر۔ یا رسول اللہ اتنا بتائیے یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا سنی کتابیں پڑھ کے دیکھ، الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا ہے۔ میری خاموش ہو کر آپ کی بات سن جا رہی ہے تو یہاں بھائی بیٹھے آپ کی بات سن رہی، سوالہ کنارہ ہے نہیں۔ میں صدقے جانا مالک آپ کو سلامت کے۔ شاہ جی اللہ اکبر، تھک گئے جی؟ شاہ جی جتنا مرضی پڑھا لیں، میری پڑھائی پیٹرول ہے، ان کی دعا۔ میں کیا نام بہلول، نام بہلول پور بھی پڑھتا ہوں جی۔ شاہ جی مجھے کہہ رہے ہیں 2 جون کا آپ کے علاقے میں کبھی کبھی آپ کی زیارتیں ہوتی ہیں، جب بھی بلائیں مجھے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، میں آپ کا وہ پتر ہوں جس میں ایک بہت بڑی خامی ہے، ویسے تو 1000 خامیاں لیکن ایک بڑی خامی ہے، وہ 10 سے نکلی ہے۔ چاچا جی 5 منٹ پڑھاؤ پاؤں 5 گھنٹے نہ میں ساہ لینا۔ اگر تو آپ کا یہ پروگرام ہے کہ مولوی پڑھے تو 5 منٹہ بعد نہ رہا ہے تو وہ گل کو نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ولایت علی کی قسم، وہ مومن جن کی ایج 50 سال سے اوپر ہے، ذرا ایک باری سونا ہاتھ کھڑا کرو، کہڑے 50 اتنے بیٹھے ہو؟ لو جی الحمدللہ ادھا مجمع ہے جی، 50 اتنے ہو جی ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ بھائی تو 50 تو اور بدائے، اللہ 150 سال اور رکھے جی، دعا ہی ہے نا جی۔ اس کا مطلب ہے بھاجی خدا آپ کو سلامت رکھے، 50 سال سے اوپر آدھا مجمع ہے۔ اے دیکھا جی آپ کو علی ولی اللہ کی قسم، پوری زندگی آپ نے یہ فکرہ سنا ہو، آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے یا اٹھ کے آکنا ہے جاگم مجتبائی چل میرا پتر شاباش سونا پڑھنا پیا، اساں آگے سنے ہیں، مجھے میں ناراض نہیں، غلط ہو قتل معاف۔ میں لڑکوں سے نہیں کہہ رہا بھائی، 50 تو اتنے پیانا اے ترلے، اے خیرات پاک حسین دی ماں دی جیڑی منوں ملی ہے تو میں تو ہم دے لگا، اے غرور نہیں، اے عاجزہ دارے۔ اگر پہلے سنا ہو ولایت علی کی قسم نہ بولیے، غلط ہو میری زبان کاٹیے، صحیح ہو آپ پہلی مرتبہ سنیں، پھر انج بولنا ہے جنہیں بولن دا حق ہے۔ یا رسول اللہ قرآن کہاں آیا؟ فرمایا میرے دل میں۔ یا رسول اللہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا ہے۔ آج پتا چلا سید قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے۔ ہائے 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 ہائے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جنہوں سمجھ آئی ہو ہاتھ کری 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ چاچا جی تہاڈی کیا بات ہے، مالک آپ کو سلام، بھائی کوئی بات نہیں، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ پاجی توجہ ہے جناب، پاجی یطہرکم تطہیرا، اس کا مطلب ہے پاک سیدہ وہ مقام ہے جہاں قرآن اترتا ہے۔ لو جی میں جناب کو ایک فکرہ سناتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بطول بیبیاں کائنات میں مشہور ہیں؟ کتنی ہیں کل؟ 2، یا جو نہیں بطول بیبیاں 2، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مومنہ بیبیاں ہیں، یعنی جناب آسیہ جناب حوا۔ بطول نام کی بیبیاں کتنی ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک پاک حسین کی ماں ہے، کیا بات ہے، اور ایک جناب ہون دھیان رکھا ہے ذرا، سانس لے، حالانکہ میں کہہ رہا تھا سانس نہیں لینا لیکن جملہ بڑا آ گیا، سارے لوگ بھرے مجمع سے
کوئی مجھے بابا جی میرے بھائی بتائیں گے توقیر بھائی شاہ جی بھائی جان کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اے میرے بھائی جان نے بڑے سونی گل کی ہے. انہوں نے مولوی صاحب شوہر تھا ہی نہیں تو نام کہاں سے لائے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہوں دھیان کریں شاہ جی اس کو بعد جو مرضی کرا جائے. شاہ جی تحفہ بڑھا دینا. میری ایسی بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں وہ بہنیں توجہ سے سنیں اور گھر جا کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے مسافر بھائی نے کیا پڑھا ہے. کان کھول کے دھیان نہ سنیا جی. میں نے پوچھا بی بی مریم کے شوہر کا نام کیا ہے تو مسیانہ کے مومن کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ شوہر تھا ہی نہیں تو نام کہاں سے ہے؟ کہ آپ نے پتر کو بتائیں گے کہ شوہر تھا کیوں نہیں؟ سوال نہیں شادی کیوں نہیں ہوئی؟ آواز تھوڑی آئی جی. بطول بھی تھی. کوئی اور لفظ صدقے جاؤں موقعی مکاؤ جی موقعی مکاؤ جی. اب میں آپ کے کفوان احد میں آپ کے کف کا ترجمہ کروں پنجابی میں. اے بھاری پیان نے انہوں دے لائق بندہ ہی کوئی نہیں سی. جی سن لیا جی. ہوں دھیان نہ سنا جی. میں چند ممالک میں ذکر شبیہ کے لیے گیا. میں مثال دیتا ہوں. پاکستان 1 اپنا ملک ہے, آزاد کشمیر 2, ابو ظبی 3, شارجہ 4, قطر 5, سعودی عرب 6, شام 7, عراق 8, انگلینڈ 9. پچھلا محرم میں انگلینڈ پڑھ کے ہوں بریڈ فورڈ میں. شاہ جی 9 ملکوں میں آپ کے پتر نے نوکری کی ہے. غازی کے علم کی قسم 9 کے 9 ملکوں میں جان بوجھ کر میں نے یہی سوال کیا کہ مریم پاک کا شوہر کیوں نہیں تھا. علم کی قسم سب 9 ملکوں والے شیعوں نے وہی جواب دیا جو میرے بھائی جان نے دیا ہے. ہائے ہائے انہوں نے جی انہوں نے لائق کوئی بندہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھی ہاں کرا جے جناب مریم بطول ہیں جی؟ بطول معصومہ کو کہتے ہیں پاجی. معصومہ سے شادی کون کرے گا جو ٹھیک ہے پاجی. آؤ پھر آپ کو پوچھئے مالک تحفہ جے تھوڑا بولے میں اگوں نہیں پڑھنا تو نہ اگوں ہونا ہے. مالک توقیر بھائی مریم پاک ہے معصومہ. شاہ جی تحفہ نہ ہے میں سجدہ نہ نوکر ہی نہیں. 5 گھنٹے کا سفر میرا حرام ہے اگر تحفہ نہ ہو تو. پروردگار مریم ہے معصومہ. کیا تیرے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ تیرا ایک کارخانہ جس کا نام نبوت ہے اس کے اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے. اسی ایک معصوم کو بھیج وہ آ کے مریم سے شادی کرے. کتے یہودیوں کا منہ بند ہو جائے جو کہتے ہیں مریم جب تیرا شوہر نہیں تھا بچہ کہاں سے آیا؟ کسی نبی کو بھیج وہ شادی کرے. اللہ کے آواز کو مجتمعی ہزیان نہ بک سارے بڑھا دے. اگر میں کسی نبی کی شادی مریم سے کر دوں تو وہ قیامت کے دن کہے گا یا علی کیڑی بڑی گل ہے جو تیری بیوی بطول ہے میری بیوی بھی بطول ہے اس لیے ہم نے شادی کی نہیں. نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہو. صدقے جانا حیدر حیدر مالک آپ کی عزت رزق کی بنا فرمائے. بہت شکریہ جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار توجہ ہے جناب کی. میں نے کہا تھا نا یہ تحفہ ہوگا. چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی. اللہ آپ کی عزت رزق کی بنا فرمائے. سرکار ذرا توجہ رکھیے گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن آیا مصطفیٰ کے دل پہ. ایک کاری پھر سوچ لو 5 منٹ اور پڑھ لئیے. بھائی ساؤنڈ والے بھائی تھوڑا سا آواز دیجیے گا کیونکہ اب ان کی داد کی آواز زیادہ ہو گئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آرام سے پڑھیں گے تاکہ آپ تک بات پہنچے. زیادہ روڑا پاندی لوڑ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا قرآن اور سن لیں گے. شاہ جی 10 بندے بسم اللہ کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب باقی کہہ رہے ہیں کہ مولوی جان چاٹ آ گئے ہیں. سنیں گے 5 منٹ بھائی توجہ ہے. پاجی صدقے جاواں وہ پچھلے بھائی وہ بھی آخرہ کر رہے ہیں جی. اس کا مطلب وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. قرآن آیا مصطفیٰ کے دل پر. ایک کری ہم کال کر لیں گے ضروری کال آ گئی ہے. مالک 5 12 14 مالک
علی परवरदिगार कुरान आया है या हमारी हिदायत के लिए। असी बंदे दे पुत्र जब कुरान आया हमारे लिए है, नाज़िल मोहम्मद पे क्यों हुआ? आपने कहा पढ़, कहा है ना आपने, सुनो। परवरदिगार जब कुरान आया हमारे लिए है, नाज़िल मुस्तफ़ा पे क्यों हुआ? शाह जी क्यों का जवाब कुरान से। सूरह नहल 16वां सूरा, और पुत्र छोटे, आयत का निशान 4 4 4 2 चौके हार गए हैं ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 3 ਇਕੱਠੇ ਹਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ बेड़ा पार हो गया है। अच्छा 4 4 44 16वां सूरा शाह जी पुत्र, आयत नंबर 44 40 ते 4 44। या अली बादशाह तेरे पुत्र लजपाल अलमों वाले गादी शहनशाह की जुद्दी का सदका बादशाह ऐसा करम हो, हर हलाली मेरे साथ बोल पड़े। परवरदिगार ये बता कुरान मुस्तफ़ा पे नाज़िल क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम ना पढ़ना, सारे पढ़ दे। फरमाया वो अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, याद भी करना पड़ा है। फरमाया हबीब हमने कुरान तुझ पे इसलिए भेजा कि तू सहाबा को बता अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। लो भाई जड़े बोले हो तुहानू भी सलाम ते तुहाड़ियां पाक मावां नू भी सलाम, क्योंकि जुमला मुश्किल था। एक बारी फिर सुन लो और सदके जामा, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बारी फिर सुन लो, अगर कुरान ना हो, सूरह नहल ना हो, 44 नंबर आयत ना हो, तर्जमा शिया की मर्जी का हो, फिर भी कत्ल माफ। 73 फिरके के मौलवियों ने यह तर्जमा ना किया हो, जो कुत्ते की सजा वो मेरी। और फिर भी अगर तू मस्जिद में बैठ के बकवास करे कि छियों को क्या पता कुरान क्या है, फिर तेरी अपनी मर्जी है। अभी हमने कुरान तुझ पे इसलिए भेजा कि तू बता कुरान में लिखा क्या है। या अल्लाह सारे बोल पर शाह जी, इसका मतलब है ये आयत नहीं, तमाचा है उस सोच पे जिसने कहा था कुरान काफी है। सब पीछे रह गए, मालिक सदके जावा और कुरान चाचा जी चीख चीख के कह रहा है हजरत मैं कुरान मोहताज हूँ मोहम्मद के बयान का। 2 मिनट और पढ़ना है, पढ़ना मैंने ज्यादा था पर आप थक गए हैं, इसलिए 2 मिनट और पढ़ता हूँ। और सलाम। कुरान कहता है मैं मोहताज हूँ मोहम्मद के बयान का। बयान समझ नहीं आ रही, उत्तर सोखा करा। कुरान कहता है मैं मोहताज हूँ हुसैन के नाने की। जब तक बतूल के बाबा की जुबान हरकत ना करे, कुरान पे आंदा है मैं किसी को समझ अद्धी कार रह गई है तो यह पूरी करके जाने जा ली। मालिक इको ही जवाब दे, तेरा मजमा थक गया, इको ही आखिरी केड़ा। परवरदिगार कुरान मोहताज, अभी तक हमने 20 आयतें पढ़ी, 18-20 आयतें पढ़ी। मालिक कुरान मोहताज है तेरे नबी के बयान का। हो इतनी गल है मालिक, सिर्फ ये बता कि तेरे नबी के बयान का तरीका क्या है, ताकि गल सारी मुक जाए। तैयार हो सारे भाई? आवाज नहीं, तैयार हो? अल्लाह की आवाज़ जाएगा मुजतबाई, पहले इनसे पूछ, ऊंची दसो भाई, कोई नमाज हफ्ता है? नमाज इतवार है कोई? अरे छोटे पुत्र कोई नमाज सुमार है? शाह जी कोई नमाज मंगल है? तो चाचा जी बुद्ध वाला तो बंदा ही चवल सी। कोई नमाज जुमेरात है? यार उच्ची दसो। नहीं कौन सी नमाजे? सदके जावा, उच्ची आखो नमाजे। पुत्र जैसे हफ्ते में ना पुत्र, हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुमा, पुत्र इसी तरह 7 दिनों में एक नमाज भी नमाज जुमा है। और इसी तरह 114 सूरतों में शादी एक सूरत भी सूरह जुमा है जिसका नंबर है 62 62 62वां सूरा, नाम सूरह जुमा, आयत नंबर 2 और रिकॉर्डिंग हो गई है।
اللہ تسلغہ جب مشاہدہ لو کہ میرے محمد کے بیان کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے. دل کرتا ہے ایک فکرہ شاہ جی کھلو کے پڑھی ہے، ممکن ہے ایسا؟ شاہ جی ادھر تھوڑا بہت ادھر کھولا ذرا، اور پچھلے بندے تھوڑے تنگ نہیں انج بندے نے پہ انہوں واسطے مدرا اٹھ مالک مہربانی جناب. ہوں ٹھیک ہے بھائی چاچا جی، ٹھیک ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے. چلو اتنا مہربانی جناب، شکریہ. ٹھیک ہے جی، ٹائٹ ہے بھائی. اب باجی تیار ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اب گزارا ہو جائے گا نا؟ چل ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مالک آپ کو سلام. لو جی بھائی ایک وقت اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے جی، میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. سورہ کونی آواز آئی، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 مجھے آپ کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ شیعوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ والذی بعث فی الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. جیڑا بندہ آنا میں کبھی ذاکر ہوں نہیں آکیا واہ 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 پرا منہ کر لے، اگر واہ واہ نہ نکلے میں آپ کا نوکری نہیں. اور کی کرتا ہے ہمارے پاس جو زکی ہے شاہ جی فرمائیے کہ میرا مصطفیٰ ہے نا، یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے. مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ساتھ بولے مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ چھتری مہربانی، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جو یہ زکی ہے. میرا محمد پلیت لوگوں کو. ہوں ذرا دھیان رکھا جی، ہفتے والے دن ایک بندہ نبی پاک کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے آمنہ کے لال میں بت پرست ہاں، میں پلیت ہاں، مینوں پاک کرو. سرکار رکھا کوئی گل نہیں، سب تو بڑا پاکیزگی بوا میں ہی ہاں. پڑھ لا الہ الا اللہ انی یعنی محمد الرسول اللہ. انہیں پڑھیا ہے، اچھی دسو پاک ہویا کہ نہیں؟ الحمدللہ ہو گیا نا. چونکہ بطول دے بابے دے ناچ پاکیزی نہیں ہے، کافر بھی پڑھے تے پاک اے دیکھا جی سارے بولنا جی. چاچا جی ہفتے کو بندہ پاک ہو کے جائے، بدھ کو اوتھے کھلو کے آکھے میں محمد ورگا بڑے کسی پلیت کا بیٹا ہے. پاجی آپ نے سر کے جانا، مالک آپ کے ہاتھ کو سامنے کہتے ہیں میرے مالک تو یوسف کی ہے. میرا نبی پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے. تو پھر بھائی شاہ جی ادھا مجمع میرے پہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے کوئی نہیں پتا میں گل کھولا. پاجی جہاں میرے نبی آئے تھے نا، وہاں 95% لوگ پلیت تھے. میرے نبی کے آنڈی پلیت، گوانڈی پلیت، سامنے گلی والے، پچھلی گلیاں کا حال ہی کوئی نہیں سی. جڑے چودھری بیٹھے ہوتے بابے بیٹھے ہو ڈیرے دار، تھوڑے چو ایک بندہ نہ بولیا علم دی قسمیں میں اگوں ایتھے نہیں جانا. اوے جنوں یقین نہیں میری گل تے دھیان نہ سن لے بھائی جی، بڑا پلیت معاشرہ تھا. سید دلیل دوں بابا جی، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جہاں چھوٹی پلیتی ہوتی ہے وہاں چھوٹا نبی آتا ہے. ہائے ہائے ہائے. صدقے جہاں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جہاں پلیتی بڑی ہو وہاں نبی بھی. ہوں صاحب لاؤ جتھے نبیوں کا نبی آیا ہے. چاچا جی یہ انداز ہے ہمارا دیسی، تاکہ بچے سمجھیں، بڈھے بابے بھی سمجھیں. بھائی جان اللہ تو سلامت رکھے. اب میں ایک فکرہ ایسے بھائیوں کو کہوں جو 10 12 14 جماعتیں پاس ہیں، اپنے بھائی کو دعا دیں گے؟ سر چکوائیے. اتنا پلیت معاشرہ تھا. پاجی میرے چاچا جی اگر ایک بندہ 4 شادیاں کرے کہ نہیں ہے جی؟ بندے نہیں بول دے پہ انہوں نے پتا ہے جی 4 اچھی آکھا تے گھر جا کے نہ کھنا اتھے پڑا پنا ہے 4 وہ ڈر دینا. شاہ جی سارے ڈر دینا. کہ جڑا بندہ نا میں جنانی کو نہیں ڈرتا، یہ ہونا ہی ڈرتا ہے. میرا تجربہ جناب، میرا تجربہ ہے سارے کو یہ آ ہے. یہ میں گل صحیح پہ کرتا جی. چاچا جی 4 شادیاں. پاجی
पंजतन पाक की कसम, मैं तुहानूं दसां बहादुर बंदा किहड़ा जेड़ा 2 शादियां करे ते एक बीवी सामने आखे ओ बड़ी चंगी है। मैं मन्ना एडा बहादुर किहड़ा है, कोई है एडा? लग सदके जावा तकीर भाई ने लग कुरान की कसमें साढ़े चो कोई भी एडा। पता वजह की है, जितों आखन ना ओ बड़ी चंगी है ना टुट मरे उत्थे ही जा, फिर इत्थे की लैना। गल सही पे करना, ਇਹਦੀ परवाह को नहीं। मेरे लिए देखो शुक्र है रौला बंद होया, ਇਹਦੀ परवाह को नहीं। भाई थोड़ा पना करो, तवज्जो जी। अच्छा भाजी मेरे लिए देखा जी, मैं कह रहा हूँ एक बीवी के सामने दूसरे की तारीफ करना इतना मुश्किल है जितना चलती ही गोलियों में फौजी का हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके खड़े होना मुश्किल है। वाजी शहनशाह दे आलम दी कसमें पूरी कायनात में एक बहादुर शख्सियत है जो 11 बीवियों के तुझ जैसी सदके जावा, अल्लाह तेरी जवानी मालिक आपको सलामत। 1.25 लाख नारा हैदरी। ये लाइट आई है, ये क्या हुआ है? नहीं फिर असी पढ़ते रहिए ना, आवाज आ रही है ना। 2 फिक्र रखने। मैं कह रहा हूँ अगर बंदे ने, अच्छा इसका मतलब तुम जुमले का मजा लिया है। खतीजा तुझ जैसी, मैं ना शाह नहीं लाना, आप ही समझ जाए, आप ही समझ, क्योंकि जिन्होंने नबी शादी की साड़ी माँ है। जब कहो ना खतीजा तुझ जैसी कहाँ से लाऊं, एक अम्मी जान ना आगे बढ़ के कहती हैं या रसूल अल्लाह तुसा हर वक्त खतीजा 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 खतीजा, की फर्क है साढ़े ते खतीजा च? जिदी अम्मा शिया वो बोले बाकी नहीं छुट्टी सरकार में, ये थोड़ा फर्क है, सदका नहीं लाख दा तुम आमनत भी लाख दा तुम, ये तो एक मेरी भैनों चौकी समझानी है। सरकार में ये थोड़ा फर्क है। खतीजा मेरी उस वक्त भी मोमिना थी जब तुम मेके समेत काफिरा थी। सबके जाना मालिक आपको पाजी तुझे नहीं बोले, मैं ना बोला 1.25 लाख नारा हैदरी। मैं सदके जावा जी। मालिक चाचा जी थोड़ी क्या बात है चाचा जी, मैं आप तो सदके जावा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मेरे अजीजों अगर एक बंदा 4 शादियां कर, 10 ना पे पलीती किन्नी सी सिर चुको, अगर बंदा 4 शादियां करे तो एक बीवी चो होवे एक पुत्र। अच्छा यार मैनू एक पुत्र तो याद आया, यहाँ सैयद कितने बैठे हैं माशाल्लाह, कौन कौन सैयद? शाह जी आप नकवी शमसी, और जी बुखारी शमसी, और जी नकवी बुखारी माशाल्लाह। 3-4 सदात पाक की पाक नस्लें यहाँ मौजूद हैं। कोई शमसी पाक है, कोई नकवी पाक है, ठीक, कोई बुखारी है। इसका मतलब है 3-4 सदात की पाक नस्लें यहाँ मौजूद हैं। मैं ना सारे सईदा को पूछना वा, शाह जी ये दसो ये नबी पाक दी जो 11 बीवियां ने तुहाडी सकी नानी केड़ी है? दसो यार बाबा जी, भावें तुसी शमसी हो, भावें तुसी बुखारी हो, भावें नकवी हो जी, बाबा जी जेदे भी सैयद पाक बैठे हो, ये तुहाडी सकी मां केड़ी है जनाबे? अगे सुनिया है तो ना बोलिया जे, जे मजा आया तो फिर कंजूसी ना कराया जे। मेरे मालिका काल मैं नहीं सी करनी, इन्हें मजबूर किया मालिक, पर एक और करनी पै गई। परवरदिगार बीवियां मेरे नबी की 11 हैं, आहो मेरा नबी पाक मासूम है, इंजी गल है, तेरी कुदरत में कमी कोई नहीं, इंजी गल है। तो परवरदिगार नस्ल एक किसे चली है, बाकी भी तो बीवियां थी, और तू कुल्ले शैन कदीर है, तू चाहता तो मेरे नबी का एक एक बीवी से 100 पुत्र होता। तेरे कोई खजाने में कमी है? एक कोई बीबी नू पुत्र दिते नहीं, ते ओदी नस्ल अज भी है ते क़यामत तक रहनी है। वजह की है? अल्लाह दी वादे मोबाइल अंदर रख, वजह आई चूंकि एक ही का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा था। सबके जामा मालिक आपके सबके सवाल किनारा पाक बीबी तो इज्जत सदके जावा जी, मालिक सदके जावा जी, अल्लाह आपके हाथ में सलामत रखे। लो जी एक फिक्र सुनिए और अपने पुत्र को याद कीजिए, मालिक आपको सामने क्या कहा सका तवज्जो। पाज चाचा जी अगर एक बंदा, बिस्मिल्लाह, लो जी आखिरी फिक्रा जी, एक बंदा, बिस्मिल्लाह भाईजान बिस्मिल्लाह, मेरा ख्याल अल्लाह आपको सलामत रखे। इजाजत जनाब, मेरे भाई भी आ गए जी। अगर एक बंदा आखिरी फिक्रा, यही मुझे इंतजार था कि कोई मेरे भाई पढ़ने आए के लिए आए तो फिर मैं आपको सलाम करूं। अगर एक बंदा 4 शादियां करे, अगर एक बंदा
4 شادیاں کرے, ایک میں اس کا پتر ہو, وہ جوان ہو جائے, باقی جو 3 اس کے ابے کی بیویاں ہیں یہ پھوپھیاں نے ماما نے, میں پیانا وا اگلے سال تک داد نہ دیو, میں تہاڈا پتر نوکری کر لیا, وہ باقی کی نے. سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب جہاں میں نے تجھے بھیجا ہے نا یہ ایڈے پلیت نہیں, ماؤں سے شادی نہ کرتے, جے نہ ہوئے تے میرا قتل معاف. اتنا پلیت معاشرہ تھا, پتر ماؤں سے ہوندا نہیں مینوں پتا. جدو اسی نکے نکے سانا تے ویگنا چلدے سن, ویگنا تے بندے سیٹ کیویں ملدے سن, انہاں باہروں ہی سیٹ تے کپڑا سٹنا اپنا, اے انج پتر کر سن پیو مرن تو بعد. ذاکر صاحب منڈ تو کپڑا لا کے کسی ایک ماں تے رکھنا ہے, آ میری ہے. ایک بندہ بولے تو میں راضی ہاں, ایک بندہ. ایک کمینیاں نو ماں سے شادی کی خواہش پرانی ہے. سلام ہے بھائی, تیرے نعرے نو سلام ہے بھائی, اللہ تینوں سلامت رکھے. کیونکہ تھوڑے بندے سمجھے میں نے کیا کہا ہے, تھوڑے بندے سمجھے ہیں. ماں سے شادی کی خواہش تاں اللہ نو آکھنا پیا ہے نبی کی بیویاں امت کی. تہاڈی کیا بات ہے, میں تو اشارے کرنا ہے جی. ہن سنیا جی شاہ جی, ایک بندہ چپ رہا, 5 دی قسم دکھ لگنا ہے. چھوٹا یا وڈا شبیت علم ہے نا بابا جی, 2 لائے جے, پھر کال آ گئی علم دی قسم ہے. وہ بندہ آندا مولوی صاحب یہ تساں کی کام بنایا ہے. میں کہا کی ہویا, اج تمہیں پتا موبائل دا دور ہے. میں کہا کی ہویا, ڈیرے تے علم, مسیت تے علم, گھر علم. جے کوئی میرا ورگا ماڑا بندہ وہ چگی تے ممبر تے ایک نہیں. اور تانوں ہو کے گیا شیعہ نو, اور قرآن دا نام دے جدی اما شیعہ بولے. میں کہا مولوی صاحب اسی تینوں ساڑن واسطے علم نہیں لاندے. آندا تے کیوں لاندے ہو؟ میں کیا صرف اسی اینا دسنے ہاں یہ جدوں علم خیبر چ نبی نے ساڈے مولا نو دتا سی نا تے ساڈا مولا علم سٹ کے نسیا نہیں سی. ہائے ہائے صدقے جاواں چاچا جی, سارے چاچا جی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, قرآن ہے ہر حلالی بولے. انکل جی, شاہ جی, توقیر بھائی جان کس سے شادی کرتے تھے؟ پاجی قرآن پاک دی قسمیں میں 5 آیتاں پڑھیاں نے, مینوں 5 دی قسمیں 4-5 کہنا. ذاکر صاحب سفر میرا ریورس سفر 4. غازی شہنشاہ دے علم دی قسمیں میں سڑدیاں جانا ہے, سڑدیاں بلدیاں جانا ہے. جے ایک بھی بندہ چپ رہا میں سمجھنا ہے میری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. اینا قرآن پڑھیا ہے تے میرے ساری محنت ضائع ہو گئی ہے. میری پڑھائی چ فرق ہے, یہ دا مطلب ہے تاں ہی نہیں سارے بولے. سارے بولا جے اوے علم دی قسمیں قرآن کہتا ہے لوگ ماں سے شادیاں کرتے تھے. شادی جب ایسے نکاح ہوں گے تو دشمن علی ہی پیدا ہوں گے. میں صدقے جانا جی, اتنا پلیت معاشرہ. چاچا جی میں کیسے نا فکر آخری ہے تے بغیر زور تو فکر آخر لگا, ہو سکتا سارے سمجھ جان. اتنا پلیت معاشرہ تھا. ایک سکا پیو اپنی بیٹی سے ملنے اس کے کمرے میں داخل ہوا. بیٹی نے دیکھا, پج کے نس کے بیٹی نے بستر اٹھا کے کہا ابا جی آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے چونکہ تم میرا بابا ہے, بستر بطول کے بابا کا ہے. ہائے ہائے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. سڑکے جانا چاچا جی لے کے نہیں, مالک آپ کو سلامت رکھے. انکل جی گرانا نہیں چاہتی, صدقے جانا. بی بی نے کہا میں معیار محمد کو گرانا نہیں چاہتی, حق کی بات کو ہرگز چھپانا نہیں چاہتی. بی بی آدھی زوجہ ہوں نبی کی جگہ پہ لعنت کے پلندے کو بٹھانا. مالک آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی, انکل جی, میں جب سے پڑھ رہا ہوں فضائل مجھے پتا ہے آپ کی مسلسل آنکھیں برس رہی تھی, آپ کی معرفت ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں ایک فکرہ, اور میرے بھائی آگے پڑھنے کے لیے میں آپ کو سلام کروں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے کہ سید وہ ہیں مدینے والے جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے پلیت لوگوں کو پاک کیا ہے.
भाई थोड़ी जी आवाज़ नहीं भाई, थोड़ी जी आवाज़। चाचा जी, मैं जब भी मजलिस पढ़ता हूँ ना, मेरी कोशिश होती है अगर वो पिंड ऐसा है जहाँ मैं पहली मरतबा आया हूँ तो मैं ये कहानी ज़रूर सुनाता हूँ। तो सुनामा कहानी। चाचा जी, मेरा पिंड है गुजरांवाला में कोट शाह, सादात का पिंड है। चंद घर हम नौकरों के हैं, मातमियों के, बाकी सारा पिंड जो है वो सादात पाक का है। 3 सादात की कैटेगरियाँ वहाँ ज़्यादा हैं। पिंड के मालिक काज़मी सैयद हैं, उनके नवासे नकवी सादात हैं, और एक शमसी सादात हैं, सरदवारी सादात, जो हिंदुस्तान के इलाके से आए हैं। ये 3 किस्म की पाक नस्लें मेरे पिंड में हैं। 5000 से ज़्यादा सैयद मेरे पिंड में मौजूद हैं। चाचा जी, मेरी आदत यह है शाह जी कि मैं मुहर्रम से पहले एक नई कैब खरीदता हूँ। मेरे घर के बिल्कुल सामने जहाँ ये आपका पिलर लगा ना, या इंज वेख लो, ए जिवें आ कंध कनात एडी दूर, ए साडा बूआ है तो ए मेरे सैयदां दा बूआ है, जहाँ एक 65 साल की सैयदजादी हैं जिनसे मैंने कुरान पढ़ा है। मेरी आदत है कि मैं ये कैप लेके ना, नई कैप, मुहर्रम के चांद से एक दिन पहले मैं ख़रीद कर रखता हूँ, पाको पकीज़ा अनटच। फिर मैं शापर समेत उधर जाता हूँ और उस सैयदजादी की जूती पे रखता हूँ। जूती को मस करके ना सैयदजादी की, फिर वो मेरी माँ भी है, मेरी मुर्शदादी भी हैं, फिर मैं अपने सर पे रख के फिर मैं मुहर्रम में इमाम हुसैन का आगाज़ करता हूँ। तो इसे मुहर्रम की कसम है, ए जिहड़ा हुण साल लंघिया है ना, हुण लंघिया ए मुहर्रम, ए हुण 2-3 महीने पहला ये वो बीबी दुनिया तो टुर गया। फिर मैं उंज ही कैब फड़ी है तो जुत्ती तो कोई नहीं लभी, फिर मैं उन्होंने थड़ी ते लाई है, जिथे वो मेरी मुर्शदादी जुत्ती ला के अपने घर वड़ते सन ना, वो मैं थड़ी ते लाई है। सिर्फ तुहानू इन्ना दसन वास्ते कि जिन्ना घरों कुरान पढ़ी है ना, उन्होंने धियां ने मारी है। मैं मालिक थोड़ी फैसला किया, मैं फिर कहते हैं आप तो सारे रो पढ़ते यार बैठे हैं। मैंने कहा शायद बैठे हो बिस्मिल्लाह करा शाह जी, अल्लाह आपकी हाय और बिस्मिल्लाह करा मौला, आपका पुरसा कुफर जिन्ना घरों कुरान पढ़ी है ना, मैं बिस्मिल्लाह उन्होंने धियां लो और खुद सबके जाए बाबा जी। तो ईर भाई जो कहता हूँ, आपके जाकिर शाह जी से लेके बुजुर्ग जाकर तक सारे मेरे 2 जाकिर भाई मौजूद हैं, ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए। ये फरमाते हैं कि जालमा ने इन्ना अली दे पुत्रों को नहीं मारा। सदके जावा मसैब कोई नवा नहीं, फजैल तो नवे पढ़े जाते, मसैब कोई नवा नहीं, तो आता है। एक बार हाय जरूर करा दे, जिन्ना अली दियाँ मारा। शाह जी जो सैयद होके जुड़ा था बाबा जी, मारने का तरीका ये था, इन्होंने अली के बेटों के हाथ काट के मारा है, अली की बेटियों के हाथ काट के मारा है। मैं बिस्मिल्लाह करा। एक बड़ा मशहूर और मारूफ फिक्रा है ये जो आपने सुना है, क्या कि जालिमों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की। आज अपने, मैं लम्बा मसैब नहीं पढ़ना क्योंकि तुम रोपे हो, मेरी नमाज पूरी हो गई है। घड़ी देखो 2 मिनट, क्योंकि मेरे पढ़ने वाले भाई ना आते, फिर मैं 15-20 मिनट आपको मुकम्मल किसी न किसी पाक सैयद की शहादत सुना के जाता। 2 फिक्रे ऐसे होंगे कि आप कहेंगे कि साढ़े पुत्र ने हक अदा किया है। टाइम बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ूंगा, लेकिन जुमला कुछ सख्त लगे तो माफ़ कीजिए। एक बारी फिर जुमला सुनो तो फिर अपने पुत्र का जुमला सुना जे, जिन्नियां मेरियां भैणां हो तुसां भी हाय करनी हो। फिक्रा की है कि इन्ना जालमा इन्ना अली दियां पुत्रां नूं नहीं मारिया जिन्ना अली दियां धीआं नूं मारिया। हुण अगला फिक्रा मेरे को सुन लो। कुरान की कसम है, गाजी दे अलम की कसम है, इन्होंने जितना अली की बेटियों को मारा है ना, उससे ज्यादा सताया है। मैं जुमला फिर आना, मैं फिर जुमला सुनो। जितना इन्होंने, सदके जावा थोड़ी हाय तो सदके जावा, जितना इन्होंने अली की बेटियों को मारा है उससे ज्यादा ये जिन्हों शैतान भी समझ आ गई, वो अगले साल तक वो हाय निकलती रहेगी। इतना सताया है। आज जिन्नियां मेरियां भैणां ने, ये जो घर जाणगे उनको पूछा जाए कोई ऐसी भी भैन है जिहड़ी साल बाद 2 साल बाद 10 साल बाद पेके शहर आके पूछे ये केड़ा शहर है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। सदके अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। पाकिस्तान की कसम कोई ऐसी बहन आपने देखी, कोई ऐसी बेटी देखी? अच्छा मुझे ये बताइए कि वो कौन सी पाक बीबी है जिसने अपनी पुश्त पे एक हुज्जत खुदा को उठाया था और आग से बचाया था? बीबी पाक आलिया, बीबी पाक ज़ैनब। वो कौन सी बीबी है जिसके हाथ कई साल तक ऐसे बंधे रहे? बीबी पाक आलिया है।
मेहरबानी। वो कौन सी बीबी है जिसने 9-9 घंटे खड़े होके शराबियों के सामने खुतबे दिए? अली की बेटी आलिया। वो कौन सी बीबी है जिसने कहा था यजीद ज़ैनब मर जाती पर तुझसे बोलना? सुन लिया। वो कौन सी बीबी है जिसने अपने कोहनियों से हुसैन के लाशे से पत्थर हटाए थे? बीबी आलिया। जे सारे हाय करो तो मेरिया भैना अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रखे, अपने वीर दे नाल रल के तुसी भी सैयद अली पुरसा जाके हाय जरूर करा दे। इसका मतलब है ये वो बीबी है जो बिल्कुल थकी नहीं, ना बाजार में, ना दरबार में, ना करबला में। गाजी शहनशाह के अलम की कसम, नानी की कब्र पे बैठ के कहते नाना मैं थक गई। बीबी पाक फिजा आगे बढ़ कहती अली की बेटी, ना तूने शामे गरीबा को कहा, ना तूने शराबी के दरबार में कहा, ना तूने बाजार में कहा कि मैं थक गई, वापस आके क्यों ला रही है? ये फिजा फिर रो के बीबी कहती अम्मा दुआ कर मैं मर जाऊं। अम्मा मैनू इक्को गल दी थकावट हुई है ते मैं अंदरों मर गई हां। हाय करोगे सारे। बीबी आंदी है धीए केड़ी? फरमाया सगा मेरा भाई हनफिया मुझसे पूछ रहा है सज्जाद इन ज़ैनब कौन सी है? और मैं बिस्मिल्लाह करा मौला वही थोड़ा पुरसा को फरमाए। इसका मतलब सारे तैयार बैठे हैं। मैंने कहा था मैं लम्बा नहीं पढ़ा, मैंने 1 से 1.5 मिनट पढ़ना है। एक बार अपने पुत्र का जिक्र फिर सुन लो तो फिर मैं तुम्हें सलाम करा। मैं कहना इन्हें जिन्ना मारे हैं उस तो ज्यादा यार रोंदे एक बार सारे आखो उस तो ज्यादा। वो 2 मिसाला सुन लो, 2 मिसाला। इत्तेफाक ऐसा है मेरी महिला से सजदे भी मौजूद ने ते मौला पंजर पाक दे 2 ज़ाकिर भी मौजूद ने। शाह जी एक बार जरा अपनी हाय रोको ते आराम नाल दस्या जे मेरिया भैणां भी बाद शामिल हो जान। ये दसो मैनूं ज़ाकिर साहब, अल्लाह तुहाडी जिंदगी दराज करे ते मौला मसैब च होर तसीर दे जे। मैनूं ये दसो वो केड़ा सैयद है जिहदे बारे तुसीं मिंबर ते पढ़दे हो कि ओहदा सिर कई बारी नेज़े तो डिग्गा है? ज़ाकिर साहब कह रहे हैं अलमा वाला बादशाह ते सच है, ये सच है। बड़ी वारी उत्तों सिर ये गल सही है कि डिग्गा है, अगली गल सही समझाई नहीं गई। और मैं दसना हाय हाय गाजी दे अलम दी कसमें अब्बास का सर गिरता नहीं था, जहां में भी ज़ैनब होती थी जान के गिराते थे। क्यों सबके जमीन को पता था ना बड़ा मान है अली की बेटियों को अब्बास के, इसलिए जानबूझ के सताने। मैं कहना जिन्ना मारिया ने वो तो बहुत सताया ने, सताने के लिए बीबी पाक ज़ैनब के सामने अब्बास का सर गिराते थे। जब नामी मर्तबा गिरा गया है ना तो सनान इब्न इस पर लानत करे, इसने मौला अब्बास को वहां से पकड़ा जहां से कुछ बाल बच गए थे। कोई नहीं आएगा मेरे ख्याल तो मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं सकिया। एक बार फिर समझो। मैं कहना जहां से कुछ बाल ते थोड़े जहा बंदे हाय की थी है। क्या क्या इसमें ग्रामी जनाब का सैयद एहसन काज़मी साहब लो जी आले रसूल बिन ज़ाकिर बिन शाह जी आप यही कहते हैं ना कि जब मशकीज़ा भरा था घोड़े पे सवार हुए थे, पहले दायां बाजू कटा फिर बायां कटा फिर मश्क में तीर लगा, अब्बास मुंह के बल गिरा। ये सैयद ने ते हर गल ते पैंदे ने इंजी गल है। ये सैयद ने ते तां तुहाडे तो छुपांदे ने क्योंकि इन्हां दे अंदर जख्म है। मैं सैयदां दा नौकर हाँ तो मैं दसा असल गल की है। पैंतर पाक की कसमें बाजू कटवाने के बाद एक कुत्ते ने इतनी जोर से गुर्ज मारा था अब्बास का सर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करा, ये सैयदा नहीं है पढ़ना जुमला, क्योंकि जुमला सब मैं नौकर पढ़ना था। मैं बिस्मिल्लाह अब्बास का सर ऐसे खुला था जैसे कारी कुरान खोलता है, यूं खुल गया था। और जब हुसैन टूटी कमर के साथ आए हैं बिस्मिल्लाह करा तो मेरे मौला ने अपने अमामे के साथ अब्बास के सर को इकट्ठा किया था। इन मेरे मौला का सिर चमा पासे खोल गया थी। तां मैं बयाना जितने को वाल बच गए इंज पड़े औखा लगे तो माफ करें। खोली कहता क्या हुआ? कहता अब्बास का सर गिर गिरा है। आंदा वेना की है मारने का। शाह जी सजे तो माफ कर दे। सनान भाई सनान जैसा लान दी कहता खोली। अल्लाह तुझ पे रहमत करे, करीब आके देख तो सही क्या अब्बास के सर में नेज़े की गुंजाइश बची है? और हमने इतनी बार नेज़ा मारा है, अब गाजी के सर में नेज़े की गुंजाइश नहीं बची। आंदा फिर कहता फिर कोई ऐसा काम कर कि वो सामने सज्जदारियां खड़ी हैं, ऐसा काम कर के अली की बेटियों की चीखें शाम की हर बदमाश औरत सुने।
कौन मतलब माफ करे दे, मेरी भैन भी माफ करे दे। इस कुत्ते ने अब्बास वाला को यहाँ से पकड़ा, इसके पास एक थैला था, उसमें लकड़ी का तीर था। शाही लकड़ी का तीर इस्तेमाल करते हैं निशाना सीधा करने के लिए। इस कुत्ते ने ना छोटे पुत्र लकड़ी का तीर निकाला, उसके ऊपर एक रस्सी को लपेटा, पुत्र यूं रस्सी लपेटी ना तीर के ऊपर। मैंने थोड़ी मासूमियत की कसम है, गाजी दे अदब की कसम है, शहीदां दी पाक जात दी कसम है, ते तुहाडे अथरों दी कसम है, थोड़ी कसम कोई नहीं, ते अपनी सारियां भैणां दियां चादरां दी कसम है। इस कुत्ते ने लकड़ी वाला तीर बीबी ज़ैनब के सामने जाके गाजी के एक कान में दाखिल करके दूसरे से निकाल दिया। आवाज आई, हाय अम्मा ज़हरा, अम्मा आगे तेरे, अम्मा तेरी तो सके रहा, मरहबा मरहबा या ज़हरा, अल्लाह आपका मातम को सजूर पाए। मैंने शादी आखिर फिक्र कहना शादी हौसला अल्लाह आपके सर का मातम को बल सके दादा और इस फिक्र मैंने आखिर कहना तुम्हें भाई एक मतलब हौसला करेंगे, अब आदमी को रोकेंगे, एक फिक्र से करना है। और मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ, जाकर साहब मैं फिक्र भेज रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितना इन्होंने मारा है उससे ज्यादा सिखाया है। ये सारा मसैल में पड़े है अपने धियां वास्ते। एक फिक्र मैं अपने धियां वास्ते, मेरी भी दो धियां जी, आज जिन्नियां धियां बैठियां ने ये भी मेरियां धियां जी, क्योंकि विलायत के बाद कोई रिश्ता नहीं, ये भी मेरियां धियां ने, ये अपने धियां वास्ते इक्को ही फिक्रा, सारा मसैल तुहाडे से हो गया जी। हुण अपनी धियां भैणां मावां वास्ते एक फिक्रा आके मैं चला, मैं कहना सारे लोग, मैं कहना आखिरी फिक्रा, मैं कहना जिन्ना मारिया ने उस तो ज्यादा यजीद का दरबार है, सामने हुसैन की 4 साल की सकीना खड़ी है, कुत्ता तख्त पे बैठा है। जिन्नियां मेरियां धियां पुत्र आईयां बेटा तुसीं एक बारी बीबी सकीना ते हाय करना। ये यूं देखा कर बच्ची तेरा नाम क्या है? जेड़े हुसैन दी धी नूं रोना आए ना एक बारी मेरे रखा जाए, आंदा तेरा नाम की है? वो बीबी दी है। कहता मैं पूछूं तेरा नाम क्या है? शाह जी जाकर साहब कालू साहब करके जाना, अल्लाह आपकी आंखों में रहम, मैं फिर भी यूं घिसकी नहीं। कहता मैं वक्त का हाकिम हूं, मैं तेरे चेहरे पे जुल्म करूंगा, जल्दी बता तेरा नाम क्या है? यहाँ सही से जाता है उच्चार हो के सही कहता है अल्लाह तुम्हें नाम करे। मेरी बहन 3 मरतबा बोली है रस्सी बड़ी तंग है, रस्सी सबके जावा, रस्सी भी तंग है और मेरी शकीना की आवाज नहीं निकल रही। इस कमीने ने इशारा किया, शादी एक सिपाही करीब गया, उसने जाकर सजदारी के रस्सी को ढीला किया, कहता अब बता तेरा नाम क्या है? बीबी रो कहती है मेरा दिल करता है एक बार आराम ना नहा लवा बिस्मिल्लाह पढ़ के ते सिर्फ ना सुन के जिन्हें शिया मादर पुत्रो एक बार उच्ची हाय कह दे ताकि तुम्हारी हाय सुन के लोग आखन इन्होंने होया की है, जाकिर के नाम ही लिया है, उच्ची क्यों हो रहे हैं? एक बार उच्ची शादी आपसे लेके आखिरी भाई तक उच्ची हाय कह दे, आंदा तेरा नाम की है? रो के भी कहती है मेरा नाम फातिमा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरा नाम फातिमा है। बाबा मुझे प्यार से सकीना कहते थे। मेरा बाबा कहता है मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना ना हो। मेरा बाबा कहता है मैंने तहज्जुद की नमाज में मांग के सकीना को अल्लाह से धके जाना, अल्लाह से मांगा है। कहता है ये बता दे आखिरी तेरा बाबा तुझे, मैं कहना जिन्ना मारिया है उसको बहुत सहाया है, तेरा बाबा तुझसे बड़ा प्यार करता था। बीबी फरमाया जग तो बकरा, कहते हैं बात तो बता जब तेरा जिन्ना वाली मेरियां धीआं भैणां अल्लाह तुहाडे पेके मान सलामत रखे। आखिरी फिक्रा कहता ये बता एक बार सारे लोग नामे मौला नजर नाल सामने एक बार मौला हुसैन नजर के सारे लोग अद्धा फिक्रा आखना है ते तुहाडी हाय अर्श तक जानी है सदका सईदां दी दुआ दा। एक बार सारे लोग कहता ये बता जब तेरा बाबा शाम को घर वापस आता था तेरे लिए क्या लाता था? बीबी फरमाया मदीने की नायाब खजूरें। एहसन काज़मी साहब से लेकर सकलैन गल्लू तक सारे जाकिर कहते हैं जिंदान में पहुंच के बीबी ने बाबे की कटी गर्दन देखी, बीबी दम तोड़ गई। कुरान की कसम तो की दसिए विच असल गल की है जो बीबी 13 ज़रबे देख के ना मरी, खाली गर्दन देखी कैसे मरी? असल बात ये थी बाजार में असगर की बहन को मारा पड़ा गया, इतना मारा गया था कि शरी कटी गर्दन से हुसैन ने कहा सकीना ये तेरा सारा चेहरा नीला क्यों है? तो बाबा एक ज़ालिम ने इतना मारा है और धियां लो अब मुझे दाईं आंख से नजर नहीं आता। किन्हें हाई की मुझे दाईं आंख से नजर नहीं आता। इमाम फरमाते क्या हुआ था? बाबा के ज़ालिम ने मुझे मारा था तो मैं सकीना करबला से शाम तक तुझे तमाचे तो शादी कानून साहब माफ कर दे बड़े लगे, फिर ये आंख की बिनाई कैसे गई? तो बाबा के ज़ालिम ने इतनी जोर से मारा था उसके हाथ में लोहे के मोती थे। बाबा वो अंगूठी मेरी आंख पे लगी सर गिर जावा। अब मुझे ना मैं बिस्मिल्लाह करा, कहता बता तेरा बाबा तुझसे कितना प्यार करता था? हमारे जादू तो बकरा क्या लाता था शादी आखिर तो मैं मदीने के नायाब खजूरें। कुत्ता कहता है
اگر وہی کھجوریں جو تیرا بابا تجھے اپنے زانوں پہ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، اگر میں وہی کھجوریں تجھے اسی وقت اسی دربار میں کھلاؤں، کھائے گی؟ میں تو اللہ کہنا ساتھ لو ساحل ہے جناب ہوں تساں بھی تے میریاں بھیناں بھی رل کے ہائے کرنی ہے، اس تو بعد میں نہیں پڑھنا۔ بی بی نے مولا صلاح کی طرف دیکھا، امام فرماتے ہیں ہاں کر ورنہ کتا ظلم کرے گا۔ بی بی کہتی ہے ہاں میں کھاؤں گی، کہتا ہے میں نہیں کرے گا۔ اور مچھانے والے ہو، ایک مرتبہ پھر فاطمہ تخت کے پاس آئی ہے۔ کہا میں سکتے جوان تو دیوار گزر کے جوان شادی بسم اللہ کرا شادی کبیر بھائی ایک مرتبہ پھر سے فاطمہ کو تقریر تخت کے پاس لائی ہے۔ کہتا ہے قریب آ میری بہنا تیاں معاف کر کے فکر ہے، اس تو بعد میں نہیں پڑھنا، میرا دل کرتا ہے میں تہاڈے نال آپ پہلو رکھ کے ماتم کرا تے پھر اگلا فکر کر آندا جو کھجوریں تیرا باپ تجھے کھلاتا تھا وہی میں تجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، کھائے گی؟ بی بی قریب آئی، کہتا تو آگے ہاتھ بڑھا اور پتر ماتم کرا دے، میں رومال ہٹاتا ہوں، جتنا جی چاہے کھجوریں کھانا، مجھے آپ کے ماتم کی قسم۔ سیدہ نے ہاتھ بڑھایا، اس کتے نے رومال ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں حسین کا سر تھا۔ بیوی کہتی ہے ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا لالاسی بابا، اور راضی کے علم کی قسم اس کے پاس خضران کی چھری تھی، کنے والی چھوٹی نوکی رہے خضران کی چھری، اس نے سکینہ کے سامنے